رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، شہر کے گلی کوچے سنسان ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ ریل کے پھاٹک سے تھوڑی دور پرانے قبرستان میں پراسرار اندھیرا چھایا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے، دور دور تک شہر کی بتیاں ستاروں کی طرح ٹمٹما رہی ہیں۔ پرانے قبرستان کے قریب ایک ہی چھوٹی سی 2 منزلہ کوٹھی کی ساری بتیاں بجھی ہوئی ہیں، صرف اوپر والی منزل کے ایک کمرے کی بتی جل رہی ہے۔ یہ عمران کا کمرہ ہے۔ عمران کے امی ابو سو رہے ہیں، نوکر بھی اپنے کوارٹر میں سو رہا ہے، صرف عمران اپنے کمرے میں جاگ رہا ہے۔ اس نے اپنا ایڈوانسڈ موڈیم کمپیوٹر کھول رکھا ہے۔ عمران اس کمپیوٹر میں ایک ایسا آلہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ٹیلی فون لائن پر باہر سے آنے والا کوئی بھی پیغام تحریری شکل میں ریکارڈ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر اسی قسم کے موڈیم کمپیوٹر سے آنے والے سگنل بھی وصول کر سکے گا اور اپنا کوئی بھی پیغام سگنل کی شکل میں دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکے گا۔ عمران کو اپنے کمپیوٹر پر نئے نئے تجربے کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ خاص آلے کا تار کمپیوٹر کے تار سے جوڑ رہا تھا کہ باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران کے ہاتھ رک گئے، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، انسانی قدموں کی آواز دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ عمران سوچنے لگا، آدھی رات کو آنے والا یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران دروازہ کھولو۔ یہ عمران کے ابو کی آواز تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ابو نے کھلے ہوئے کمپیوٹر پر ایک نگاہ ڈالی اور ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ کہا، یہ تم اتنی رات گئی کیا کر رہے ہو؟ عمران نے بڑے ادب سے کہا، ابو جان میں اپنے ٹیلی فون کو کمپیوٹر سے جوڑ رہا ہوں، پھر ہم ریسیور اٹھائے بغیر ٹیلی فون پر کی گئی باتیں کمپیوٹر کی اسکرین پر پڑھ لیا کریں گے۔ عمران کے ابو نے ذرا سختی سے کہا، بس بہت ہو گیا، اب سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے، تمہیں پتہ ہے رات کے 2 بجنے والے ہیں، بند کرو بتی اور سو جاؤ۔ جی ابا جان۔ عمران تاروں وغیرہ کو سمیٹنے لگا، دیوار کے ساتھ اس کا بستر لگا تھا۔ اس کے ابو چلے گئے۔ عمران نے ہمیشہ اپنے ابو کا کہنا مانا تھا۔ اس نے سوچا باقی کام کل کر لوں گا، اب سو جانا چاہیے، ویسے بھی اتنی رات تک جاگتے رہنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، باتھ روم میں جا کر دانت صاف کیے اور کمپیوٹر کا سوئچ بند کرنے کے لیے میز کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے سوئچ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمپیوٹر کی اسکرین پر سگنل ابھرنے لگے۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ حیران ہوا کہ ابھی اس نے اپنے کمپیوٹر موڈیم کے ساتھ سگنل وصول کرنے والا آلہ لگایا ہی نہیں تھا، پھر اسکرین پر یہ سگنل کیسے آنے لگے؟ وہ جھک کر کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ سگنل مشینی زبان میں 8 ہندسوں کے کوڈ میں آ رہے تھے۔ عمران کمپیوٹر کی یہ مشینی زبان سمجھتا تھا۔ پہلے 0111 0010 کے 8 ہندسے ابھرے، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ ہندسے ابھرتے چلے گئے۔ یہ بڑے پراسرار سگنل تھے اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ عمران اتنی جلدی انہیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی ساتھ ساتھ ان سگنلوں کو کاپی پر لکھنا شروع کر دیا۔ یہ مشینی زبان کے کوڈ کی 4 سطریں تھیں۔ اس کے بعد سگنل اچانک بند ہو گئے، ہندسے غائب ہو گئے اور ایک عجیب سی سیٹی کی آواز بلند ہو کر خاموش ہو گئی۔ عمران نے کمپیوٹر کو کھلا ہی رہنے دیا، کمرے کی بتی بجھا کر ٹیبل لیمپ روشن کر لیا تاکہ باہر سے زیادہ روشنی نظر نہ آ سکے۔ کاپی پر لکھے ہوئے مشینی زبان کے سگنل اس کے سامنے تھے۔ وہ اس لمحے ان سگنلز کو اپنی زبان میں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو سگنل کھل رہے تھے اور تحریری شکل میں آ رہے تھے، عمران کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ یہ سگنل کسی خلائی مخلوق کے تھے جو ہمارے نظام شمسی سے بھی باہر کسی دور دراز نامعلوم سیارے سے بھیجے جا رہے تھے۔ جب عمران نے سارے پراسرار سگنل اپنی زبان میں ترجمہ کیے تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھا۔ لکھا تھا کہ اس دنیا کے وقت کے مطابق کل رات ٹھیک 1 بجے خلائی تابوت پہنچ رہا ہے، اس کے بعد تم لوگوں کو اپنا قاتل مشن شروع کر دینا ہوگا، گریٹ کنگ کا یہ حکم ہے، قبرستان کے پیچھے انتظار کرنا۔ عمران یہ خطرناک خلائی سگنل پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہیں سگنل کے ترجمے میں کوئی اس سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر بڑی احتیاط کے ساتھ مشینی زبان کے خفیہ ہندسوں کا سنبھل کر ترجمہ کیا، پھر بھی وہی تحریر نکلی۔
اب کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ عمران نے ان ہندسوں کی لمبائی اور ان کی درمیانی وقفوں کو جب اپنے کمپیوٹر کی مدد سے ناپا تو اس پر یہ راز کھلا کہ یہ جب سگنل ہمارے نظام شمسی سے دور کسی دوسرے نظام شمسی سے آئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ ہمارے نظام شمسی سے بھی آگے کسی دور دراز نظام شمسی کے سیارے کی مخلوق اس دنیا پر کوئی قاتل مشن شروع کرنے والی تھی۔ تو دوستو، یہاں پر آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔